معاشرہ کی اصلاح پہ اور زیادہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب اصلاح معاشرہ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اتر پردیش کے الیکشن ہونے والے ہیں، کئی جگہوں پر سیاسی ماحول گرم ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے سیٹ کرسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہاں ساری ذات، ساری برادریاں اپنا اپنا گٹھ بندھن بنا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں کہاں ہیں۔ تقریباً یہ وہ اسٹیٹ ہیں جہاں پر دوسری بڑی برادری مسلمانوں کی ہے، دوسری بڑی برادری، اور چھوٹی سی چھوٹی برادریاں جن کا تعلق 3% ہے، 5% ہے، ان کا اپنا ایک لیڈر ہے، اور وہ ساز باز کر رہا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ کہ اتنے سیٹ ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ گٹھ بندھن کریں گے۔ مرکزی حکومت پر قائم پارٹی، رولنگ پارٹی کے ساتھ بہار کے اسٹیٹ میں 3% رکھنے والی تعداد کا ایک لیڈر سیٹوں کے لیے یہ ساز باز کر رہا ہے۔ پورے اسٹیٹ میں دیکھا، کہیں کوئی ایسی ہماری قیادت نظر نہیں آ رہی جو بنام مسلمان بات کر سکے۔ دیکھا ہر پارٹی میں یہ ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں، ہر پارٹی میں۔ بی جے پی میں بھی یہی جھنڈے لہرا رہے ہیں، کانگریس میں یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہاں جتنی لوکل پارٹیاں سب میں مسلمان موجود ہیں۔ ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں، میں نے کہا جو شعر، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا۔ آج ہر کوئی تمہارا استحصال کر رہا ہے، میری یہ باتیں انہیں چبھیں گی، یہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اور اگر میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کروں تو کل کا یہ میڈیا مجھے یہ پیش کرے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا مولانا ہے۔ ہم اگر یونٹی کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، تو ڈر ان کو ہے کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کے مطالبے سننے پڑیں گے، اس لیے ان کو ہر پارٹی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہماری پوزیشن یہ ہے، دلت برادری کا اگر لیڈر اپنے تمام کمیونٹی کو متحد ہونے کی بات کرے تو کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سارے دلتوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہے، برہمن اپنے اسٹیج سے کہے، ٹھاکر اپنے اسٹیج سے کہے کہ سارے ٹھاکر جمع ہو جاؤ ایک ہی جھنڈے کے نیچے، تو لوگ اس سے کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کو جمع کر رہا ہے۔ افسوس یہاں ہے، اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ تو کہیں گے بھڑکاؤ بھاشن ہے، سب کو جمع کر کے یہ جہاد کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا جمع ہونا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے، سمجھو میرے عزیزوں۔ اسی لیے اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ انہوں نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم آج چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر، چھوٹے چھوٹے ہڈیوں پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں۔ اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دو لفظ ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دوہرا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے، 1920-21، جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے۔ انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو نقل کیا ہے، پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں، تم نے تو خلافت ترکی کی یہ سب ختم کیا، جس کو عثمان ایمپائر کہا جاتا ہے، عثمان ایمپائر، یہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، صرف ہمارا مقصد حکومت ختم کرنا، بادشاہ بدلنا نہیں تھا، کوئی دوسرا لیڈر ہم کھڑا کریں گے۔ جب وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو کھڑا کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا، سلطان جو خلافت عثمانیہ کا تھا اسے ختم کر دیا، جلا وطن کر دیا، پھر دوسرے مسلمان کو ہی بٹھا رہے ہو، کیا فائدہ؟
انہوں نے کہا ہم کو مطلع مسلمانوں سے نہیں، ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو، اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی. ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں، یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے، اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ 1300 سال سے ہم ہارتے رہے. یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے. بڑے پتے کی بات ہے. انہوں نے پوچھا وہ کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے. یہ دو ورڈ کو ہم اتنا سپائل کر دیں گے، اتنا بھیانک بنا دیں گے، آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے. آج یہی ہے، جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے، خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے، خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے، شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے. یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں. میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہاں کوئی کر کے دکھا دے. سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا. نہ، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا. جبکہ خلافت ایسی نہیں. اگر خلافت ہونا تھا ایسے ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے. امت کے اوپر چھوڑا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے. وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں. پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے. آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں خلافت آئی. حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا. یہ اسلام نہیں ہے. یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے. امت نے اسی طرح رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے. آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے، اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا. عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے. لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے. دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا. ارے بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے.